بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت عبدالمطلب کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ذمہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے بھتیجے سے حد درجہ محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو طالب کے دور کے چند معجزات اور واقعات بتائیں گے، جن کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ویڈیو انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز ہونے والی ہے۔ ابو طالب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات دیکھی، معجزے دیکھے، تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، 2 وقت کا کھانا سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر نصیب نہیں ہوتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی بہت ہو جاتا، سب کے لیے کافی ہو جاتا، سب کے پیٹ بھر جاتے۔ اس لیے جب دوپہر یا رات کے کھانے کا وقت ہوتا تو سب دسترخوان پر بیٹھتے تو ابو طالب فرماتے، ان سب سے کہتے کہ ابھی کھانا شروع نہ کرنا، میرا بیٹا آ جائے پھر شروع کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب کے سیر ہو جانے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا۔ اگر دودھ ہوتا تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا، پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے، یہاں تک کہ ایک ہی پیالی سے سب کے سب دودھ پی لیتے، سب سیر ہو جاتے اور دودھ پھر بھی بچ جاتا۔ ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رکھا رہتا تھا، وہ اسے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے، سیدھے آ کر تکیے کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کہتے، میرے بیٹے کو اپنے بلند مرتبے کا احساس ہے۔ ایک مرتبہ مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش بالکل نہ ہوئی، لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے لات اور عزا سے بارش کی دعا کرو، کچھ تیسرے بت منات پر بھروسہ کرنے کے لیے کہتے۔ اسی دوران ایک بوڑھے نے کہا، تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو، میں تمہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی ہمیں موجود ہے، تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ اس پر لوگوں نے ان سے کہا، آپ کی مراد ابو طالب سے ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اب سب لوگ ابو طالب کے گھر پہنچ گئے اور انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت آدمی باہر آیا۔ اس نے تہبند لپیٹ رکھا تھا۔ سب لوگ اس کی طرف بڑھے اور بولے، وادی میں قحط پڑا ہے، بچے بھوکے ہیں اور ہمارے لیے بارش کی دعا کر دیں۔ چنانچہ ابو طالب باہر آئے اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیرے میں سورج نکل آیا ہو۔ ابو طالب کے ساتھ اور بھی بچے تھے، لیکن انہوں نے آپ ہی کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی پکڑ کر کعبے کا طواف کیا، اور دوسرے لوگ بھی آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن پھر اچانک ہر طرف سے بادل گر کر آنے لگے۔ اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سب سیراب ہو گئے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبدالمطلب کے ساتھ بھی رہے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ایک قافلے میں یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا، اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا، گزرنے والے کا راستہ روک لیتا تھا، مگر جو ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، فوراً زمین پہ بیٹھ گیا اور اپنی چھاتی زمین سے لگا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ پر سوار ہو گئے۔ اب وہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کے پار لے گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ روایات کے مطابق یہ قافلہ جب سفر سے واپس لوٹا تو ایک ایسی وادی سے گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی، پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے والوں سے فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ، پھر اطمینان سے پار ہو گئے۔ باقی لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا اور اب پورے قافلے کے لیے گزر گئے۔ قافلہ مکہ پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرت زدہ واقعہ بیان کیے۔ لوگ سن کر بول اٹھے، اس لڑکی کی تو کچھ خاص شان ہی نرالی ہے۔ حشام لکھتے ہیں، بنو لہب کا ایک شخص بہت بڑا قیافہ شناس تھا، یعنی لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات اور مستقبل کے بارے میں اندازہ لگایا کرتا تھا۔ مکہ کے لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے اور وہ انہیں دیکھ کر ان کے بارے میں بتاتا۔ ایک بار ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کے پاس لے گئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی 9 سال تھی اور وہ نو عمر لڑکے ہی تھے۔ قیافہ شناس نے آپ کو ایک نظر دیکھا، پھر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا، اس لڑکی کو میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب نے جب یہ بات محسوس کر لی کہ قیافہ شناس نے ان کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھا، لہٰذا وہ آپ کو لے کر وہاں سے نکل آئے۔ جبکہ اس آدمی کو معلوم ہوا کہ آپ وہاں موجود نہیں ہیں تو وہ چیخنے لگا، لڑکے کو میرے پاس لاؤ جسے میں نے ابھی دیکھا ہے، اللہ کی قسم وہ بڑی شان والا ہے۔ کہتے ہیں ابو طالب نے نکلتے ہوئے اس کے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ پیارے دوستو، کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے ایک عجیب واقعہ نقل ہوا ہے۔ جب آپ کے شام کے
سفر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر فرمایا۔ بعض روایات میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے کے لیے خاص طور پر فرمائش کی۔ ابو طالب آپ کا شوق دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم میں آپ کو ضرور ساتھ لے جاؤں گا، یہ کبھی بھی مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی میں کبھی اسے اپنے آپ سے جدا کروں گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ نے ابو طالب کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور فرمایا، آپ مجھے کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں؟ میری نہ ماں ہے نہ باپ۔ اس وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ آخر ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا، راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس ٹھہرے۔ خانقاہ کے راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے ابو طالب سے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ لڑکا میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب بہت حیران ہوئے اور بولے، کیا مطلب ہے کہ میرا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو۔ یہ نبی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے آخری نبی کی ہیں اور ان کی یہ علامت ہے کہ وہ یتیم پیدا ہوں گے۔ ان کے باپ کا انتقال اسی زمانے میں ہو جائے گا جب ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام علامات موجود ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بچپن میں ہی ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ اب ابو طالب نے اس راہب سے پوچھا، نبی کیا ہوتا ہے؟ راہب نے کہا، نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اور پھر وہ زمین والوں کو ان کی اطلاع دیتا ہے۔ تم یہودیوں سے اس لڑکے کی حفاظت کرنا۔ اور اس کے بعد ابو طالب وہاں سے روانہ ہوئے اور راستے میں ایک اور راہب کے پاس ٹھہرے۔ یہ بھی ایک خانقاہ کا عابد تھا۔ اس کی نظر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو یہ پوچھا کہ یہ لڑکا تمہارا کیا رکھتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب بولا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب نے پوچھا کہ کیوں؟ راہب نے جواب دیا کہ اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں ایک نبی کی آنکھیں ہیں، یعنی اس کی جیسی جو آخری امت کے لیے بھیجے جانے والے ہیں۔ ان کی علامات پرانی کتابوں میں موجود ہیں۔ دوستوں، روایات کے مطابق یہ قافلہ یہاں سے بھی روانہ ہو کر بصرہ پہنچا۔ یہاں بحیرہ نام کا ایک راہب اپنی خانقاہ میں رہتا تھا۔ اس کا نام چرچیس تھا، بحیرہ کا لقب تھا اور وہ بہت زبردست عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس خانقاہ کا راہب تھا۔ نسل در نسل یہ عالم فاضل خاندان چلا آ رہا تھا۔ اس طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم بحیرہ ہی تھا۔ قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس سے گزر کر جاتے تھے مگر کبھی اس نے ان سے کوئی بات نہیں کی تھی، مگر اس بار اس نے قافلے میں آپ کو دیکھ لیا تو پورے قافلے کے لیے کھانا بنوایا۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے ٹھہرا تو اس نے ایک بدلی کو دیکھا، وہ اب اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی اور درخت کی شاخیں اس طرف جھک گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرف موجود تھے۔ بہت سی شاخوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جھمکٹا بنایا تھا۔ اصل میں یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگ پہلے ہی سایہ دار جگہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ اب آپ کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہیں بچی تھی، چنانچہ آپ جب دھوپ میں بیٹھے تو شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آپ کے اوپر جمع ہو گئیں۔ اس طرح اب مکمل طور پر آپ سائے میں تھے۔ بحیرہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کی ہی پیشانی کو دیکھ کر اس نے قافلے والوں کو پیغام بھجوایا، اے قریشیو، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے۔ میری خواہش ہے کہ اب تمام لوگ کھانا کھانے کے لیے آئیں، بچے، بوڑھے اور غلام سب۔ ان کا یہ پیغام سن کر قافلے میں سے ایک نے کہا، اے بحیرہ، آج تو آپ نے ایک نیا ہی کام کیا ہے، ہم تو اکثر اس راستے سے گزرتے ہیں، آپ نے کبھی ہمارے لیے دعوت کا انتظام نہیں کیا، پھر آج کیا بات ہے؟ بحیرہ نے صرف اتنا جواب دیا کہ تم نے ٹھیک کہا ہے، لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ نہیں گئے اور انہیں پڑاؤ میں ہی چھوڑ دیا گیا۔ آپ کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا کہ آپ کم عمر تھے۔ آپ وہیں درخت کے نیچے لیٹے رہے اور لوگوں کو دیکھا۔ بحیرہ نے جب سب لوگوں کی طرف دیکھا تو اس میں وہ نظر نہیں آیا جس میں کسی میں بھی کوئی صفت نظر نہیں آئی جو آخری نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی، نہ ہی ان میں سے کسی کے اوپر بدلی تھی، بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بدلی وہیں پڑاؤ کی جگہ پر ہی رہ گئی۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ بدلی وہیں ہے جہاں اللہ کے رسول ہیں۔ تب اس نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میری دعوت سے آپ میں سے کوئی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر قریش نے کہا، بحیرہ، جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے کوئی نہیں رہا، ہاں ایک لڑکا رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے، ہم نے اسے لانا ضروری نہیں تھا، اس لیے ہم اس لڑکے کو نہیں لائے، وہ سب سے کم عمر لڑکا ہے۔ بحیرہ بولا، برائے مہربانی آپ انہیں بلا لیں، اور یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں سے ایک رہ جائے، میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب ایک شخص گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر بحیرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت وہ بدلی آپ پر سایہ کیے ہوئی تھی۔ بحیرہ نے یہ منظر دیکھا،
وہ اب آپ کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو اس کی کتب میں درج تھیں۔ جب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے تب بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ لات اور عزا کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے بتائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لات و عزا کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ اب بحیرہ بولا، تو پھر اللہ کے نام پر بتائیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ اس نے بہت سے سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا۔ وہ بالکل ایسی ہی تھی جیسا کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، وہ بالکل ویسی ہی تھی۔ اپنی کتابوں میں اس نے جو پڑھا تھا وہ اس کے سامنے اس وقت موجود تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ بوسہ لیا۔ قریش کے لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوئے۔ آخر لوگ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ یہ راہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہا ہے، شاید اس کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ ابو طالب کی طرف آیا اور بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا، نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس کا باپ زندہ نہیں ہے۔ ابو طالب کو یہ سن کر حیرت ہوئی، پھر انہوں نے کہا، دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، ان کے باپ فوت ہو چکے ہیں اور ان کا انتقال اسی وقت ہو گیا جب ابھی یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ سن کر بحیرہ بول اٹھا، ہاں یہ بات صحیح ہے، اور ان کی والدہ کا کیا ہوا؟ ان کا بھی تھوڑا عرصہ پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی بحیرہ نے کہا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اپنے بھتیجوں کو واپس وطن لے جاؤ، یہودیوں سے اس کی پوری طرح حفاظت کرو، اگر انہوں نے دیکھ لیا اور ان کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ اسے قتل کر دیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے، اس کی بہت شان ہے، اس کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پڑھتے ہیں اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں نے تمہیں آگاہ کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے اور انہیں واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ دوستوں کہتے ہیں ابو طالب بحیرہ کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس چلے گئے۔ اس واقعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9 سال تھی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔